السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج کے ویلاگ میں اہم خبریں ہیں۔ کچھ بین الاقوامی حالات اچانک زیادہ خراب ہو گئے۔ آج الگ صبح روس نے یوکرائن پر بڑے حملے کیے اور دن بھر میں اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو تقریباً 130 سے اوپر میزائل جو ہیں وہ داغے گئے ہیں ڈوہانسک میں، لوہانسک میں، اس کے علاوہ کیف کے اوپر، شمالی کیف کے اوپر اور کئی علاقوں میں یوکرین کے روس نے بڑے حملے کیے، جس میں بہت بڑے اور کثیر نقصان کی ہمیں اطلاع وہاں سے مل رہی ہے۔ معلومات جو مل رہی ہیں وہاں پہ روس سے، ان کے مطابق ان کا یہ کہنا تھا کہ پیوٹن نے امریکہ کو اور تمام مغربی ممالک کو یہاں غزہ میں مصروف دیکھ کر اس موقع کو غنیمت جانا ہے اور دنیا کی توجہ ادھر ہونے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہاں پر وہ روس فوری طور پر اپنے اہداف حاصل کرے اور اس کے بعد پھر غزہ کے اندر جو ہے روس اپنے مفادات کی نگرانی کے لیے وہاں پر بھی ایک قدم آگے بڑھائے۔ حالانکہ آلریڈی وہاں پہ اس وقت رشیا موجود ہے، رشیا کے ویسلز بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ اچھا، اس تمام صورتحال کے اندر مختصراً جب میں نے معلومات کی اپنے طور پہ تو روس سے پتہ یہی لگا ہے کہ اس وقت اس لڑائی کے اندر جو ہے رشیا کا پلہ بہت زیادہ بھاری ہے اور یوکرائن کو بے انتہا نقصان ہو رہا ہے، بلکہ یوکرائن کے اندر اس وقت زیلنسکی کے خلاف شدید بغاوت کی سی صورتحال ہے اور زیلنسکی نے اس تمام صورتحال کے اوپر امریکہ سے اور یورپ سے ہنگامی طور پر مدد طلب کی ہے، ورنہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ معاملہ اگر ان کی مدد نہیں ہوتی تو پھر ہو سکتا ہے کہ شاید اگلے ہفتے تک یوکرائن جو ہے روس کے آگے ہتھیار ڈال دے، یا پھر دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیف جو ہے فتح ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی سچویشن جو ہے وہاں پر تبدیل ہوئی ہے اور غالباً شاید اسی اپیل کو دیکھنے کے باوجود اس اپیل کے اس کو دیکھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے فوری طور پر اس کا اثر لیا ہے اور فوری طور پر انہوں نے قطر سے کہا ہے کہ جو غزہ میں جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے عارضی طور پر روکا جائے تاکہ اس جنگ بندی کو روکنے کے بعد وہ جو حوثی مزاحمت کار ہیں ان کو بھی فوری طور پر روکا جائے، تاکہ ایک دفعہ پھر جو ہے امریکہ روس کی طرف وہاں پر مخاطب ہو اور بھرپور طریقے سے یوکرائن کی مدد کرے تاکہ وہاں پہ روس کو ٹف ٹائم دیا جائے۔ اسی لیے غالباً قطر نے دوبارہ ایک بیٹھک لگائی ہے اور سعودی عرب کو بھی کہا گیا تھا، اور گزشتہ دنوں 24 گھنٹے کے اندر اس حوالے سے بڑی سفارتی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، اور آپ کو میں نے بتایا بھی تھا کہ مصر کے اوپر جو ہے حماس نے عدم اعتماد کر دیا تھا، لیکن اس تمام صورتحال کے باوجود جب سعودی عرب کا، قطر کا، ایون چین کا، بلکہ ایران نے بھی کہا ہے ان کو کہ اس بیٹھک کے اندر وہ آ جائیں، تو دوبارہ قاہرہ کے اندر جو ہے حماس اور جہاد اسلامی والے وہاں پر آ رہے ہیں، اور امید ہے کہ شاید اس حوالے سے کوئی بات چیت یا بریک تھرو ہو جائے۔ ابھی فی الحال کہا کچھ نہیں جا سکتا، لیکن جو ہمیں معلومات ملی ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک باقاعدہ ایک انہوں نے تیار کیا ہے کہ کس طریقے سے عارضی طور پر جنگ کو جنگ بندی مکمل نہیں ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، یہ جو بھی ہو رہا ہے عارضی ہو رہا ہے۔ اب اس پہ بہت سارے لوگ جو ہیں تجزیہ نگاروں کا کہنا بھی ہے، غیر ملکی تجزیہ نگاروں کی بات ہے، کچھ اخبار بھی لکھ رہے ہیں آرٹیکل کہ بڑی اچھی بات ہے کہ جنگ بندی ہونا بلا شبہ اچھی بات ہے، لیکن یہ جنگ بندی جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ مسلمانوں کا نقصان جو ہو رہا ہے یا مسلمانوں کے ساتھ جو بھی ان کی نشل کشی کہہ لیں آپ یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ان کی تعداد کو کم کیا جا رہا ہے، واٹ ایور یو سیڈ، مطلب مجھے نہیں پتا کہ کون سا بہترین لفظ استعمال کیا جانا چاہیے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ اس میں نقصان جو ہے نا وہ صرف اور صرف مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ یعنی اس وقت جو ہے یہ لوگ 20,000 22,000 کی باتیں کر رہے ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو مصدقہ ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ more than 30,000 جو ہے کیجویلٹیز ہوئی ہیں، اور سب مسلمان ہیں، میجورٹی کے بچے عورتیں زیادہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ 30-35,000 مسلمانوں کو شہید کرنے کے بعد آپ عارضی جنگ بندی پر ابھی آ جائیں اور بغیر کسی نتیجے کے، حاصل تو کچھ نہیں ہوا کسی کو، تو پھر اس کو پھر بھی یہ کہا جائے۔ بہرحال جنگ بندی اچھی چیز ہے، لیکن یہ کہنا کہ جناب وہ ہم اس لیے جنگ بندی ہو رہی ہے کہ جناب بڑا نقصان ہوا ہے،
مسلمانوں کے اندر ہلاکتیں ہوئی ہیں، عورتیں بچے شہید ہوئے ہیں، نہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہاں پر بھی اگر جنگ بندی ہو رہی تو اپنے مفاد کے لیے ہو رہی ہے، کیونکہ امریکہ کو وہاں پر نظر آ رہا ہے کہ وہاں سے جو ہے یوکرین میں جو ہے رشیا اس کو لے جائے گا اور وہاں پہ ان کو ڈیفیٹ ہو جائے گی، وہاں ان کے مفادات کو نقصان پہنچے گا، تو لہٰذا اس لیے فوری طور پر یہاں پہ مصر کے اندر دوبارہ جو ہے یہ سارا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ بات اصل میں قابل غور ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب اس میں کیا بنتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ادھر غزہ کی طرف جو ہے معاملہ جاری ہے فوری طور پر، کیونکہ کوشش کر رہے ہیں عارضی جنگ بندی کے لیے، لیکن کیا یہ جنگ بندی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ایران کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، جو لوگ یہ ویلاگ ہمارے دیکھتے ہیں، جن کو ویوز آف فیصل محمد سے وابستگی ہے اور کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں، وہ اس بات کے گواہ ہوں گے کہ ہم نے کافی عرصے پہلے بتا دیا کہ جو عالمی طاقتیں یا امریکہ یا مغرب ایران کو جس چیز سے باز رکھنا چاہتی ہیں وہ سہولت وہ بہت پہلے حاصل کر چکا ہے، اور کسی وقت بھی یہ اسی لیے ڈر رہے ہیں ایران کے خلاف براہ راست کوئی کارروائی کرتے ہوئے، کیونکہ جس دن ایران کے خلاف انہوں نے کارروائی کی اسی دن ایران نے نیوکلیئر دھماکہ کر دینا ہے، اور فوری طور پر جناب اس نے پھر جو ہے نا اٹیک اسرائیل پہ کر دینا ہے۔ اب وہ قطع نظر اس کے بعد میں کیا نکلے، کیونکہ ہوتی مزاحمت کاروں کی جو بھی اس وقت جس طریقے سے وہ جنگ لڑ رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہاں پر حوصلہ بہت بڑھ گیا ہے۔ کس کا بڑھ گیا ہے؟ ایرانیوں کا بھی حوصلہ بڑھا ہوا ہے، عراق کا بھی حوصلہ بڑھا ہوا ہے، شام کا بھی حوصلہ بڑھا ہوا ہے، لبنانیز کا بھی حوصلہ بڑھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک چیز ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہوتی جو مزاحمت کار ہیں ان کے حملے بڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے ابھی آج سعودی عرب سے ایک آنے والا جہاز تھا، حالانکہ وہ پاکستان آ رہا تھا، لیکن چونکہ وہ امریکن فلیگ پہ تھا تو انہوں نے ان کو بھی اڑا دیا، اس کو بھی اٹیک کر دیا۔ تو جب ان سے بات کی گئی، پوچھا گیا، تو جب میں نے وہاں سے معلومات لی تو انہوں نے کہا کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ سعودی عرب سے آ رہا تھا اور کہاں جا رہا تھا، کیا اسلامی ملک میں جا رہا تھا یا کسی اسلامی ملک سے جا رہا تھا۔ بڑی وضاحت سے انہوں نے بتایا وہاں کے جو لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ایک مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے۔ یہ دیکھیے کتنی ہمت کی بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے، اور ہم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ہر جہاز کو، ہر مفاد کو اس وقت تک، ہر اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا جب تک کہ غزہ کے اندر مکمل طور پر جنگ بندی نہیں ہوتی۔ تو اس کے بعد جو ہے نا پھر واضح بات ہو جاتی ہے کہ امریکہ پر اور ان کے جو الائز ہیں ان کے اوپر دباؤ آ رہا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 20 اتحادی تھے اس حوالے سے، لیکن آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مزے کی بات ہے، کل میں نے آپ کو بتایا تھا وہ 12 تھی، آج جب اس میں بات کروں آج پاکستان کے وقت کے مطابق رات 8 بجے کے قریب، تو پتہ لگا کہ وہ صرف 9 ہی رہ گئے۔ 20 سے چلے تھے، 12 پہ آئے، 12 سے آ کے 9 رہ گئے۔ تو ایسی صورت کے اندر لامحالہ پھر بات ہوگی کہ امریکہ مجبور ہوگا، جو پھر یہ قاہرہ کے اندر جو دوبارہ مذاکرات شروع کی جا رہے ہیں، یہ اصل میں صرف اور صرف ان کی اپنی مجبوریاں ہیں۔ لیکن اگر کسی کو یہ دھوکہ ہے یا اگر کسی کو یہ شک ہے کہ کسی کو مسلمانوں سے ہمدردی کی وجہ سے کر رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ صرف سستانے کے لیے اور ٹائم لینے کے لیے اور اپنے مفادات کو اور اپنی قوت کو یکجا کرنے کے لیے ایک عارضی جنگ بندی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب یمن نے جو ہے براہ راست، جو میں نے آپ کو بتایا کہ حوثی مزاحمت کار جو ہیں وہ آج ہمیں پتہ لگا ہے کہ وہ وہاں پہنچ چکے ہیں غزہ میں، اور تقریباً کو 3500 کے قریب بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، وہاں پہ لوگ پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے حماس کے ساتھ لڑائی میں جوائن کر لیا ہے۔ اور آج کئی جگہ سے جو لڑائیاں ہوئی ہیں ان لڑائیوں میں سنا یہ ہے کہ کچھ دستے جو حزب اللہ کا اور جو ہوا ہے اسرائیل کا، جو اسرائیل نے کے سرحدی علاقوں کے اندر حملے کیے تھے حزب اللہ نے، اور کل جو ہے اسرائیل نے کیے تھے کچھ علاقوں کے اوپر، تو ان علاقوں میں حزب اللہ کا کوئی نقصان ہوا تھا، لیکن آج جو حملے ہوئے ہیں، جوابی کارروائی جو کی گئی ہیں، اس جوابی کارروائی میں اسرائیل کا جو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اسرائیل کے جو سرحدی شہری علاقے ہیں ان کے اس پر بھی آج حزب اللہ نے حملہ کیا، اور اصل میں یہ حملوں کے اندر جو شدت آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کل انہوں نے، اسرائیلی جو وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے براہ راست، آپ کو میں نے کل بتایا بھی تھا کہ انہوں نے حسن نصر اللہ کے حوالے سے کوئی بات کی تھی، تو اس وجہ سے اب وہ انہوں نے اپنی جنگ جو ہے یا اپنی جو کارروائیاں ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں، پراکسیز کہہ لیں، از اپ ٹو یو،
تو اس پہ انہوں نے تیزی لائی ہے، اور یہ واضح طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ آپ نے ابھی حسن نصر اللہ کے بارے میں یہ کہا ہے، یہ بیان آیا ہے، یہ آپ کو میڈیا میں کہیں نہیں بتائیں گے کہ آپ نے کہا کہ ہم حسن نصر اللہ کو اب ہمارا نشانہ ہوگا، تو ہم آپ کو اس کا جواب دے رہے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ آپ حسن نصر اللہ تک پہنچے تو پھر آپ اس قابل بھی نہیں ہوں گے کہ آپ کسی کو جواب دے سکیں۔ یہ حزب اللہ کی طرف سے یہ بڑا واضح بیان جو ہے یہ جاری ہوا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام صورتحال مجھے بتا رہی ہے کہ یہ تمام صورتحال جو ہے نا بنیادی طور پر امریکہ کی اور جو ان کے جو اسرائیل ہیں اور ان کے جو ہے ان کی گھبراہٹ کا باعث بنا ہوا ہے۔ میڈیا کے اندر یہ پینٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب وہ امریکہ نے بڑا دھمکا رہے ہیں بی بی نتن یاہو کو اور وہ روک رہے ہیں، وہ بنا ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ اب ان کو احساس ہو گیا ہے کہ ہم یہ جنگ ہار رہے ہیں، ان کو یہ پتہ لگ گیا، اور ان کو یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر یہ جنگ بڑھی تو ٹورڈز، جیسے میں نے کہا تھا، اس لیبی جنگ کی طرف جائے گی۔ آپ دیکھ لیں فرانس کے صدر کو، آپ دیکھ لیں دوسرے تمام یورپی ممالک کے لیڈران کو، وہ عموماً بڑے واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں، یہ میڈیا کی خبر نہیں، میں آپ کو اندر کی خبریں دے رہا ہوں، ان کے وزارت خارجہ اور ان کے جو ایجنسیز ہیں وہ یہ خبریں دے رہی ہیں کہ اگر اس معاملے کو نہیں روکا گیا تو یورپ کے اندر بڑے پیمانے کے اندر جو ہے ایک کلیش آف سویلائزیشن کی صورت آ سکتی ہے، کیونکہ مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ جو ہے اس حوالے سے ناراضگی بڑھ رہی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جو میں نے آپ کو بتائی ہے دوبارہ، یہ صرف اور صرف جو ہے اسی لیے ہو رہی ہے کہ ان کو اپنا ڈر اور ان کو اپنا خوف پڑ گیا ہے۔ اسی لیے اسرائیل نے عارضی طور پر کہا بھی ہے کہ جو غزہ کے اندر جو امداد پہنچانی ہے وہ آپ قبرص کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال اس وقت ہے۔ بہرحال یہ جنگ بڑی تیزی سے چل رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ قاہرہ کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں یہ کہاں تک پہنچتے ہیں۔ ابھی عارضی طور پر میں نے آپ کو مختصراً اپنے الفاظ میں آپ کو یہ صورتحال سے آگاہ کیا ہے۔ اچھا، پاکستان کے حوالے سے چھوٹا سی ایک بات بتا دوں، پاکستان میں نواز شریف صاحب جو نا ان کی وزارت عظمیٰ جو نا خطرے میں پڑتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ کافی لوگوں کے اندر پتہ ہی لگا ہے کہ کچھ پھوٹ پڑ گئی ہے۔ اور میں نے آپ کو گزشتہ دنوں بتایا بھی تھا کہ جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ہے اور مقامی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کچھ معاملات ہوئے ہیں، اور ان کو بھی نظر آ گیا یہ بات۔ یہ اسی چینل سے ذریعے سے آپ کو میں نے آج سے 3 دن پہلے بتایا تھا کہ کمپنی کے پلان ناکام ہونے کی وجہ سے وہ اب بہت کچھ سوچ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی کہا گیا ہے کہ کچھ معاملات کے اندر ان کو جو فری ہینڈ دینے کی بات کی تھی وہ کہا جا رہا ہے کہ اس پہ نظر ثانی کی جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب دباؤ کے اندر ہیں۔ اور انہی خبروں کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر تھوڑی سی مایوسی اور بددلی بھی آ رہی ہے، اور کئی لوگ جو سندھ سے اور دیگر علاقوں سے نواز لیگ میں شامل ہونے والے تھے وہ چھوڑ رہے ہیں، اور کئی نے واضح کر دیا ہے کہ ایک دو کے پاس تو میرے پاس خبر یہ بھی آ رہی ہے، میں ابھی نام نہیں لیتا کیونکہ ذرا مناسب نہیں ہوتا، کہ انہوں نے مسلم لیگ کے ٹکٹ کو واپس کرنے تک کی بات کر دی ہے، جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب سخت ڈپریشن کا شکار ہوئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کل شاید غالباً انہوں نے اپنی ایک جو میٹنگ چل رہی تھی انتخابی، اس سے بھی انہوں نے واک آؤٹ کیا، اور وہ کہہ کے طبیعت خراب ہو گئی۔ تو یہ صورتحال جو ہے عجیب سی چل رہی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایم کے والے بھی بڑے ساتھ جا رہے تھے، بڑا معاملہ ہو رہا تھا، لیکن وہ رضا ہارون صاحب وہ بہت جناب باتیں کرتے تھے کہ میں جناب بڑا اردو اسپیکنگ اور کراچی اور فلانا اور مہاجر، آپ کو پتہ ہے ان کی باتیں، یہ لفاظی باتیں، میں شروع سے کہتا ہوں کہ لفاظ ہیں سارے کے سارے۔ آج وہ جناب جا کے بیٹھ کے کہاں پیپلز پارٹی کے ساتھ داخل ہو گئے، وہی پیپلز پارٹی جن کو یہ کہتے تھے کہ یہ سندھ کے شہری علاقوں کے قاتل ہیں، آج قاتلوں کے ساتھ وہ جا کے شامل ہو چکے ہیں۔ تو ایم کیو ایم کے لیے تو ہمیشہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ تھالی بینگن ہے، ان کا کوئی پتہ نہیں، یہ بس اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب اسٹیبلشمنٹ ادھر کر دی تھی ادھر ہو جاتے ہیں، جب ادھر کر دیتے ہیں ادھر کر دیتے ہیں۔ نہ یہ کراچی کے ساتھ سنسیئر ہیں، نہ یہ اردو بولنے والوں کے ساتھ سنسیئر ہیں، نہ یہ شہری علاقوں کے ساتھ سنسیئر ہے۔ یہ صرف اور صرف جو ہے نا یہ جو کچھ انہوں نے غلط حرکتیں کی ہیں یہ ان فائلوں کو بچانے کے ساتھ سنسیئر ہے، اور اس کے علاوہ ان کی کوئی سنسیئرٹی نہیں ہے۔ بڑے میں کھل کر آپ کو باتیں بتائی کیونکہ ان کی تمام فائلیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس موجود ہیں۔ اچھا، آج آرمی چیف نے ایک بڑا اچھا بیان دیا، مجھے بڑا اچھی ہوا، ان کا بیان بہت اچھا تھا، جو بات اچھی تعریف کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جناب اصل میں پاکستان کی جو صورت ہوئی نا وہ اس وجہ سے ہوئی کہ ہم نے قائد اعظم کے 3 اصول جو ہے نا اتحاد، تنظیم، یقین محکم سے انحراف کی۔ ایگزیکٹلی بالکل یہی بات ہے۔ میں اس بات پہ آرمی چیف کی تعریف کروں گا کہ بہت اچھی بات انہوں نے کی ہے، اور اگر آج بھی وہ جناب ان اصولوں کے اوپر ریاست کو چلانے کا اگر یہ تہیہ کر لیں آرمی چیف صاحب، اور سیاستدانوں کو اور خاص طور پہ ان کو پابند کریں کہ یہ 3 جو ہے نا رہنما اصول ہوں گے آپ کے، اس کے اوپر آپ نے ریاست کو چلانا ہے، تو آپ یقین کریں ریاست کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ ساتھ میں آج انہوں نے ایک بات اور بھی کہی، انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو کیٹل فارمنگ ہے، یہ جو بکریاں وغیرہ اور سب ساری چیزیں ہیں، ان کو پالنا، اور ان کے ذریعے جو ہے انہوں نے کہا کہ تمام انبیاء کرام کا یہ ایک پیشہ رہا ہے، کیٹل فارمنگ وغیرہ اور زراعت وغیرہ۔
تو آپ نے فرمایا ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں کہ یہ انبیاء کا پیشہ ہے بلا شبہ بالکل، اور اس کے ذریعے بھی جو ہے جناب آپ کو اپنی معیشت کے اندر ترقی دی جا سکتی ہے، تو اچھی بات ہے۔ لیکن مجھے یاد آ رہا ہے کچھ اسی قسم کی بات ہمارے عمران خان صاحب نے بھی کہی تھی۔ اچھا وہ جو عمران خان صاحب نے کہی تھی تو وہ جو مریم اورنگزیب وغیرہ انہوں نے تو بڑے منہ ٹیڑے ٹیڑے کر کے بڑے مذاق اڑائے تھے عمران خان کے کہ یہ جناب یہ گایوں سے بیلوں سے اور کیٹل فارمنگ سے اور زراعت سے کرتا ہے، بڑا بڑا انہوں نے مذاق بنایا تھا۔ اب جناب آرمی چیف نے بھی تو کہا ہے نا ذرا بی بی مریم نواز اور مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں ذرا ادھر بھی تو اڑائے نا مذاق تھا، چھتر سے بڑے ڈرتے ہیں لوگ، تو یہ جو ہے نا ذرا خیال کریں۔ ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہانی۔ بہرحال دیکھتے ہیں جو صورتحال ہے۔ اچھی بات کہی اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ کم از کم ہمارے آرمی چیف صاحب کو خیال آیا، ورنہ ہم تو بلا چکے ہیں اپنے قائد کو، اپنے جو محسن تھے بانی ان کو تو ہم بلا چکے ہیں۔ تو اگر ان کے افکارات اگر یاد ہو جائیں اور ساتھ میں انبیاء کی سنت بھی اگر وہ بھی اگر یاد آ جائے تو سبحان اللہ پھر کیا بات ہے، ہم تو بڑے خوش ہوں گے اگر اس قسم کے اوپر بات کی جاتی ہے۔ بہرحال میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ اچھا فیض حمید کو دوبارہ بلوا لیا گیا ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ جناب وہ آئیں اور بتائیں کہ کس نے کھانا، یار عجیب تماشے والی باتیں ہیں، وہ کس نے کھانا دیا تھا یار؟ اگر کھانا دے دیا کسی نے، کوئی نیکی کر دی ہے اگر کسی نے اگر وہاں لوگوں کو، تو اب آپ اس کو بھی پکڑیں گے کہ کس نے کھانا دیا تھا، کدھر سے کھانا دیا تھا، کہاں سے پیسہ آیا تھا۔ یعنی اگر خدا نہ خاصہ کل کلا کو کوئی اگر کوئی سیاسی گیدرنگ ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اگر کوئی شخص اپنے پاس سے اگر کسی کو کھانا کھلائے تو وہ بھی اب ڈرے گا کہ یار کل کو مجھے کورٹ نہ بلا لے جواب طلبی کے لیے کہ تو نے کھانا کیوں کھلایا۔ یعنی عجیب بےہودہ قسم کی اس ملک کے اندر یہ مطلب یہ تحقیقات کرا رہے ہیں۔ صرف اور صرف مسئلہ کیا ہے کہ فیض حمید جو ہے نا وہ مغرب کو ناپسند ہے۔ دو ہیں یہاں پہ افراد، ایک عمران خان اور ایک جنرل فیض حمید، انہی کو رگڑا دینا ہے، باقی سب کے لیے جو ہے نا سارے معاملات درست ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، جو کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے انشاءاللہ اپنا لے کے کل حاضر ہوں گے۔ آج میری ویسے بھی کل مصروف بہت رہا ہوں میں، ٹھنڈ بہت تھی، میرا گلا ویسے بھی خراب ہے، تو انشاءاللہ اگر کوئی زحمت ہوئی زیادہ تو میں معافی چاہتا ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، کل انشاءاللہ اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔